السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تمام احباب درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ اصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل و توفیق سے جو ایک گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اسلامی اخلاقیات، اسلامی اقدار اور ایک با اخلاق اور با کردار مسلمان، جو کہ اصلاً دین اسلام کا مطلوب اور مقصود ہے، اس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ آج بھی یہی موضوع ہے۔ آج میں اس پہلو سے آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کروں گا کہ با اخلاق اور با کردار ہم کیسے بن سکتے ہیں، اور اس معیار پر پورا اترنے کے لیے رب کریم نے ہمیں جو تربیتی نصاب عطا فرمایا ہے، اس کی تفہیم کس قدر ضروری ہے، ورنہ ہمارے تمام بظاہر نیک اعمال بے روح ہو جائیں گے۔ تو پہلی بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ایک بااخلاق اور باوقار مسلمان بننے کے لیے لازم ہے کہ اس چیز کو ہم اصولی طور پر سمجھیں کہ نجات کے لیے صرف ایمان کافی نہیں ہے۔ جس طرح کہ عام لوگ یہ کافی سمجھتے ہیں کہ چونکہ وہ خدا پر، رسول پر، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، تو لہٰذا جھوم جھوم کے ہم کہتے ہیں کہ بالآخر ہم کامیاب ہوں گے، ہم سرخرو ہوں گے۔ اس کے ساتھ جب تک عمل صالح نہ ملے تو یہ محض ایک دعویٰ رہ جائے گا ایمان، اور اس کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیں کہ اسلام نے ہر پہلو سے تعلیمات کی تکمیل فرمائی ہے۔ اس پہلو سے بھی اگر آپ دنیا کے اس وقت کے یا آج کے بھی کہہ لیجئے جو مروجہ مذاہب ہیں، ان کا جائزہ لیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایمان اور عمل صالح کے حوالے سے تمام جو اس وقت مذاہب ہیں ادر دین اسلام، یا اسلام کے وقت جو مذاہب تھے، ان سب میں ایک طرح کی افراط و تفریط ہے۔ بعض ایسے مذاہب تھے اور ہیں اب بھی کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نجات کے لیے اقرار ایمان کافی ہے۔ عیسائیوں کے ہاں مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر بپتسمہ کوئی آدمی لے لے، خاص طرح کا غسل، استباغ، تو بس یہ نجات کے لیے کافی ہے۔ آپ اگر خدا نخواستہ کسی گناہ کے اندر مبتلا بھی ہو گئے ہیں تو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے سولی پر چڑھ کے آپ کی طرف سے تمام گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا۔ یعنی مختصر اس کو عیسائیت میں عقیدہ کفارہ کہتے ہیں۔ تو اس یعنی عیسائیت کے اندر عمل کی وہ اہمیت ہی باقی نہیں رہی۔ اور بعض آپ کو ایسے مذاہب نظر آئیں گے کہ جس میں ایمان کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے۔ مہاتما گوتم بدھ کی تعلیمات کو ہم پڑھیں، جو اس وقت دنیا کا ایک بڑا مذہب یہ بھی ہے، بدھ مذہب۔ یہ نیپال کپل وستو، وہاں پر اس مذہب نے اور خود مہاتما گوتم بدھ نے جنم لیا،
تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ عمل کی طرف اس درجے آگے نکل گئے کہ اس میں وہ سمجھتے ہیں کہ جو کڑی تپسیا ہے، جو ریاضت ہے اور جو نروان ہے انسان کو حاصل ہوتا، یہ مہاتما گوتم بدھ کے ہاں بدھ مذہب کے اندر ایک خاص اصطلاح ہے نروان، جسے ترجمہ کر لے کہ ہمارے ہاں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے فنا فی اللہ، یعنی کامیاب ہو گیا بندہ۔ تو وہ نروان کے حصول کے لیے عمل کی طرف اتنی توجہ ہے کہ ایمان کا کہیں ذکر ہی نہیں ملتا۔ یہ دنیا کے مذاہب کے اندر یہی افراط و تفریط آپ کو نظر آئے گا، کہیں نرا ایمان کا تذکرہ ہے، عمل صالح کا کوئی ذکر نہیں، کہیں نرے اعمال کی طرف توجہ ہے اور ایمان کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی صورت میں جب اہل دنیا کو اس حوالے سے تکمیلی ہدایات جاری فرمائیں تو اس میں دونوں چیزوں کو ساتھ ملا دیا کہ ایمان بھی ضروری ہے اور عمل صالح بھی ضروری ہے۔ نرا ایمان کا دعویٰ کر کے کوئی بندہ کھڑا ہو جائے تو یہ محض ایک دعویٰ رہے گا جس کی کوئی دلیل اس کے پاس ہونی چاہیے، اور ظاہر دلیل عمل ہے اور عمل صالح ہے۔ اگر وہ اپنے اس دعوے کو دلیل کے ساتھ ثابت نہیں کرتا تو اس دعوے میں بھی وہ جھوٹے شمار ہوگا، اور اگر ایمان نہیں ہے تو کسی بھی نیک عمل کا فائدہ دنیا کے اعتبار سے ہو سکتا ہے بندے کو، لیکن دنیا اور آخرت کے اندر نجات اور کامیابی کے لیے جس طرح میں نے عرض کیا کہ لازم ہے کہ دونوں چیزیں ایک ساتھ پائی جائیں۔ محض کسی اصول کو درست تسلیم کر لینا یہ کافی نہیں ہے جب تک اس پر عمل درآمد نہ کیا جائے۔ یہ ماننا کافی، کیا یہ کافی ہوگا کہ ہماری جو ٹانگیں ہیں یہ وسیلہ سفر ہیں تو سفر طے ہو جائے گا؟ نہیں بھائی، ٹانگوں کو حرکت دینی پڑے گی۔ ویسے ہم نے یقین کر لیا کہ ٹانگیں وسیلہ سفر ہیں، لیکن حرکت نہیں دیں گے تو کام نہیں بنے گا۔ صرف یہ یقین کر لینا کہ کھانے سے بھوک مٹ جاتی ہے، بندہ کھائے کچھ نہ، تو کیا بھوک مٹ جائے گی؟ نہیں۔ اصولی طور پر ہم نے ایک چیز کو تسلیم کر لی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک صرف اصول پر یقین کافی نہیں، جب تک اس اصول کے مطابق عمل نہ کیا جائے۔ اب یہ بات ہم نے مان لی کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، بھائی ہماری زندگی میں اس کا اثر بھی تو نظر آنا چاہیے۔ جب کسی چیز اصول کو ہم تسلیم کر لیں تو اس کے مطابق ہمارا عمل ہوگا تو اصل میں اس اصول کی تصدیق ہوگی کہ واقعتاً ہی ہم نے اس کو مان لیا ہے، اس پر ہمارا یقین ہے، عمل اس کی دلیل بنے گا ہمارے اس یقین کی۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک با اخلاق اور با کردار انسان بننے کے لیے، جو کہ موضوع ہم نے شروع کر رکھا ہے، آج کی گفتگو کا پہلا نقطہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ بات سمجھنا اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا بڑا ضروری ہے کہ ان دونوں چیزوں سے، یعنی ایمان اور عمل صالح سے کام بنے گا، ورنہ کام نہیں بنے گا۔ ایسا دعویٰ ایمان ہو سکتا ہے کہ جھٹلا دیا جائے، اور ایسا ایمان دنیا میں، ایسا عمل، نیک عمل دنیا میں اس کا کوئی فائدہ ہو جائے گا، آخرت میں ایمان نہیں ہے لہذا بے فارغ ہو گیا بندہ۔ تو دونوں چیزیں لازم ہیں، اس لیے قرآن مجید فرقان حمید نے ان دونوں چیزوں کو جوڑا۔ یہ سورۃ المومنون کی آیات ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ مومن کامیاب ہے جو اپنی نمازوں میں رب سے ڈرنے والا ہے، خشیت رکھنے والا ہے، اور جو لغویات سے اپنے آپ کو بچانے والا ہے، یعنی اللہ پر ایمان بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عمل کی دولت سے بھی مالا مال ہے، یہ کامیاب ہے۔ سورہ عصر پڑھ لیں، والعصر ان الانسان لفی خسر، سب انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں وہ اس خسارے میں سے نکل گئے جو ایمان لائے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نیک اور
صالح عمل اختیار کیا۔ لہذا باوقار اور با اخلاق بننے کے لیے سب سے پہلے تو یہ بات ہمیں سمجھنی ہے کہ ایمان اور عمل صالح کے بارے میں یہ یقین اور ایمان بھی رکھیں کہ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، ایک کے بغیر دوسرے کا وجود ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ مومن ہو، اللہ پر ایمان رکھنے والا ہو، اور نیک اعمال کا اس کی زندگی سے تعلق ہی کوئی نہ ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی بات ہی غلط ہے کہ وہ اللہ پر ایمان ہی اصل میں نہیں رکھتا۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تو یہ ایمان اس سے عمل صالح کا تقاضا کر رہا ہے۔ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اگر ایمان کے بغیر عمل صالح پایا جائے گا تو وہ بے روح ہوگا، آپ کو روحانی بالیدگی نصیب ہی نہیں ہو سکتی ایمان کے بغیر۔ جو ایک سکون پیدا کرتا ہے نیک عمل، جب کوئی بندہ مومن نیک عمل انجام دیتا ہے تو جو اس کی روح پر، جو اس کے جسم پر، جو اس کی نفسیات پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، یہ صرف اور صرف ایمان کے ساتھ ممکن ہے۔ میں نے آپ کو پچھلے جمعے ایک بہت بڑے فلسفی کا ایک جملہ سنایا تھا کہ کانٹ، وہ کہتا ہے کہ اچھا اخلاق اچھے ارادے اور نیت کے بغیر اس کا کوئی وجود ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی اس سے پہلے اس سے بڑی بات کہہ چکے، اس سے بھی زیادہ بات، انما الاعمال بالنیات، کہ یعنی یہ ایمان ہے نا، ایمان ہے جو آپ کے اعمال کو نکھار کے رکھ دے گا۔ تو لہٰذا پہلی چیز جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایمان اور عمل صالح دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص، کوئی آدمی، کوئی فرد اللہ پر ایمان رکھنے والا ہو اور اس سے نیک اعمال کا صدور نہ ہو۔ وہ اچھے اعمال کرے گا، اپنی فطرت اور عقل اور دین کے تقاضوں کے مطابق وہ نیک اعمال انجام دے گا۔ ہاں کہیں غلطی ہو سکتی ہے لیکن لوٹے گا واپس، پھر وہ غلطی سے رجوع کرے گا، توبہ کرے گا، اور اپنی جو روحانی پاکیزگی ہے اس کو ہمیشہ تر و تازہ رکھے گا ایمان اور عمل صالح کے ساتھ۔ اب اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیے کہ عمل صالح یہ گویا کہ روحانی بالیدگی کے لیے لازم ہے، اور وہ اعمال صالحہ جس سے ہم ایک باوقار اور با اخلاق مسلمان اور انسان بن سکتے ہیں، وہ اعمال کی طرف توجہ کریں گے تو اس میں آپ کو اسلام کے پورے نظام عبادت میں سب سے پہلے نماز نظر آئے گی کہ با اخلاق اور با کردار بننا ہے تو نماز کس طرح انسان پر اثر انداز ہوتی ہے۔ دنیا کے جتنے مذہب ہیں، تھے اور ہیں، چاہے وہ خدا کو کسی انداز میں مانتے ہوں، تسلیم کرتے ہوں، سب مذاہب کے اندر نماز کا کانسیپٹ موجود ہے۔ وہ تو لوگوں نے بعد میں گڑبڑ کر دی نا، چیزیں اپنی طرف سے ڈال دی، جس طرح کہ ہم نے بھی اسلام کا حلیہ بگاڑنے کی پوری کوشش کی ہے۔ وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ فرما رکھا ہے کہ بھائی دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کو پیش نظر رکھو گے، ان کو اپناؤ گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ اللہ کی کتاب ہے اور میری سنت ہے، اور کتاب بھی محفوظ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی محفوظ، ورنہ اگر یہ محفوظ نہ ہوتی یہ دونوں چیزیں قرآن اور سنت تو لوگ ان دونوں چیزوں کی موجودگی کے باوجود آپ دیکھیں کہ کون کون سی چیزیں لوگوں نے عبادت کے اندر شامل کر رکھی ہیں، یعنی کن کن چیزوں کو لوگ عبادت سمجھتے ہیں لیکن ان کے رستے میں رکاوٹ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات اور ہدایات ہیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام عبادت لے کر آئے، وہ ان میں نماز کی میں آج بات کرنا چاہوں گا جتنی بات ہو سکی،
تو وہ کس طرح ہماری زندگی کو با مقصد، با وقار اور با اخلاق بناتی ہے، نماز ہمیں کیسے با اخلاق بناتی ہے، ہماری زندگی پر کس طرح اس کا امپیکٹ کس طرح ہوتا ہے۔ غور کیجئے ذرا نماز پر۔ دو پہلو نماز کے ہیں، ایک تو اس کا روحانی پہلو ہے، اس پر اکثر بات ہوتی رہتی ہے اور بات ہونی چاہیے کہ نماز کس طرح روحانی طور پر انسان کا تزکیہ کس طرح کرتی ہے۔ یہ حدیث آپ نے اکثر سنی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، قیامت کب آئے گی۔ ایک سوال یہ بھی کیا گیا، 4 سوال کیے گئے، بڑی مشہور حدیث ہے۔ ایک سوال یہ بھی کیا گیا کہ مال احسان، اے اللہ کے پیغمبر احسان کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، اس طرح اللہ کی عبادت کرو، اس طرح اللہ کی نماز پڑھو، اس طرح اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو شریک کرو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر یہ کیفیت تم پر طاری نہ ہو تو پھر یہ ہے کہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ کیفیت طاری نہ ہو تو یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب آپ ذرا سوچئے، میں اور آپ بڑی کمزور نمازیں ہیں ہماری، اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کا صحیح ذوق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو بندہ مومن اور اللہ کے درمیان سرگوشی قرار دیا کہ بندہ اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہے۔ یہ جو منع کیا جاتا ہے نا کہ نمازی کے آگے سے نہ گزرو، اور نمازی کو کسی بھی طرح کی ڈسٹربنس نہ ہو، اس کا اصل فلسفہ کیا ہے کہ اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محو گفتگو ہے۔ اس لیے لوگوں کی نمازوں کے دوران اونچی آواز سے ذکر کرنا، تلاوت کرنا، کسی بھی طرح کی آواز کو بلند کرنا، یہ کیوں ممنوع ہے؟ اسی وجہ سے کہ وہ تو اپنے رب سے محو کلام ہے، اور آپ اس کی اپنے رب کے ساتھ جو گفتگو جاری ہے تو آپ اس میں ایک طرح کا رکھنا ڈال رہے ہیں، تو منع کر دیا گیا کہ جب کوئی نماز پڑھ رہا ہو، یہ تو ہمارے ہاں یہ طے ہو گیا نا کہ کچھ مسجدوں میں نماز کے بعد فوری طور پر بلند آواز سے ذکر کرنا ہے، اس لیے کہ کچھ مسجدوں کی اور مسلکوں کی پہچان یہی ہے، اور بعض مسجدوں میں طے ہو گیا کہ بالکل ذکر کرنا ہی نہیں، چاہے نماز پوری بھی ہو جائے نا تو بعد میں بھی ذکر نہیں کرنا، اس لیے کہ ان کے ہاں یہ چیز طے ہوگی۔ دونوں ہی درست نہیں ہے۔ آپ اپنے پیچھے دیکھیں، اگر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کلمہ طیبہ کا ذکر مدم کر لیں، آہستہ کر لیں، تھوڑا سا وقفہ دے لیں۔ میں آپ کو بیرا شریف کی بات بتاتا ہوں، جو میرا اپنا پیر خانہ ہے، جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی، ان کے ہاں نماز کے فوراً بعد ذکر بالجہر نہیں ہوتا، بلکہ تھوڑا وقفہ ہوتا ہے۔ اتنا وقفہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی 4 رکعت پڑھ، چاروں ہی رہتی ہیں کسی کی قاعدہ کے اندر شامل ہوا ہے، تو وہ ایک لحاظ سے ساری نماز اتنی دیر میں مکمل کر چکا ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ بلند آواز سے ذکر کرتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، ہمارے ہاں تو بہت سارے نیک اعمال بھی عصبیت کے زیر اثر ہوتے ہیں، جواز اور عدم جواز کی بات ہی نہیں ہوتی، بس طے ہو گیا کہ اس مسجد کی نشانیاں یہ ہیں اور ساتھ والی مسجد کی نشانیاں یہ ہیں، ٹھیک ہے، اپنی اپنی نشانیاں بھگتاؤ اور اللہ کے ہاں جواب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ نماز بندے اور اللہ کے درمیان سرگوشی ہے، اور کوئی دوسرا شخص یہاں تک آتا ہے کہ ایسا لباس بھی بندہ مومن استعمال نہ کرے کہ اللہ کے ساتھ اس کی سرگوشی جاری ہو، اور وہ پوری ڈوب کر توجہ کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو، لیکن لباس اتنا زرق برق ہے، اتنا خاص طرح کا لباس ہے کہ اس کی خوبصورتی کی طرف، اس کے لباس کے کسی حصے کی طرف، نقش و نگار کی طرف اس کی توجہ چلی جائے۔
سادگی کے ساتھ، ایسا لباس بھی نہ ہو نماز کے اندر. یہ نہیں ہے کہ اچھا لباس پہننے سے منع کیا گیا، لیکن ایسا لباس کہ جو بندے کی توجہ اپنی طرف کھینچ لے اور اللہ کی طرف سے ہٹ جائے. تو میں بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نماز کے روحانی پہلو کی بات کریں تو اس پر اکثر آپ بات سنتے ہیں، اکثر بات کی جاتی ہے، لیکن میں دوسرے پہلو کی طرف جتنا میرے پاس وقت ہے میں بات کرنا چاہوں گا کہ نماز موضوع ہمارا جو چل رہا ہے پچھلے 5-6 جمعہ ہے مبارک سے کہ اخلاقی قدریں، اخلاقی اقدار. تو آپ اسلام کی تمام تعلیمات کو دیکھیں، نظام عبادت کو دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ اسلام کا پورا نظام عبادت، پورا فلسفہ حیات صرف اسی چیز کے لیے ہے کہ انسان کو باوقار کیسے بنانا ہے، انسان کو با اخلاق کیسے بنانا ہے. تو آپ نماز کو بھی اس نقطہ نظر سے دیکھیں کہ اس کے ہمارے اخلاق پر، ہمارے تمدن پر، ہمارے معاشرت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، یا یہ کہہ لیجئے کہ کیا اثرات مرتب ہونے چاہیے کہ جس کے نتیجے میں ایک ایسی تہذیب اور ایک ایسا معاشرہ جنم لے کہ جن کو ہر اعتبار سے واقعتاً با اخلاق اور با کردار کہا جا سکے. آپ دیکھیے کہ نماز کے لیے جو اولین شرط ہے وہ کیا ہے؟ جاہلی عرب کے اندر اور دنیا کے اندر لباس کے حوالے سے لوگ بڑے غیر محتاط تھے. عربوں کے اندر بھی یہ تھا، حد یہ تھی کہ عرب جاہلیت کے اندر جو قریش اور خاندانی عورتیں تھیں، قریشی خواتین یا خاندانی عورتیں، وہ تو ایسا نہیں کرتی تھی، لیکن جو بدوی قبائل تھے وہاں سے آنے والے مرد و خواتین وہ بیت اللہ کے اندر طواف سارا لباس اتار کر طواف کرتے تھے، مرد بھی اور عورتیں بھی. بے حیائی اور بے شرمی کی انتہا. اسلام آیا تو اس چیز سے منع کر دیا گیا. یعنی آپ نماز، طواف جو ہے نماز ہے نا، یہ طواف بھی نماز ہے. یہ الگ چیز ہے کہ اس وقت لوگوں نے اس کو بھی سیلفیوں کا، لائیو ٹیلی کاسٹ کا ایک ٹرینڈ شروع کیا ہوا ہے. اس پر کوئی اللہ کرے کوئی پابندی لگ جائے تو اچھا ہے کہ لوگ وہاں پر تصویریں کھینچ رہے ہیں، سیلفیاں لے رہے ہیں اور لائیو جو ہے بتا رہے ہیں جی اس وقت ہم بیت اللہ شریف کے اندر. آپ ذرا ملاحظہ کیجیے، آپ کے ساتھ رابطے کر کے نا آپ ذرا مناظر ملاحظہ کیجیے تو آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں بھائی؟ یہ طواف نماز ہے. اس میں تو یہ ہے کہ آپ اس تصور کے ساتھ طواف کریں کہ میں مطاف کے اندر ہوں، بیت اللہ شریف کے اندر ہوں. بیت اللہ شریف عین اس مطاف اور بیت اللہ کا وہ مکان عین اس کے اوپر جو ہے وہ بیت المعمور ہے، اور بیت المعمور کے اوپر عرش الہی ہے. تو میں تو عین عرش الہی کے نیچے اس وقت اپنے رب کی حمد و ثنا کر رہا. اب یہ امپیکٹ ہونا چاہیے انسان کی شخصیت پر. یہ جس طرح کے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ جس طرح کے حج اور عمرے ہم لوگ کرتے ہیں، نمود و نمائش زیادہ ہے، سیر سپاٹا زیادہ ہے، اور اس کا جو روحانی امپیکٹ ہونا چاہیے ہماری شخصیت پر کہ اس کے بعد بھی کوئی کام رہ گیا ہے جو انسان کی زندگی کو تبدیل کرے. حج آخری علاج ہے، تمام روحانی امراض کا علاج نماز میں ہے، روزے میں ہے، زکوٰۃ میں ہے، خیرات میں ہے. لیکن ان سب کے ملا کے جو آخری علاج، جس کے بعد سمجھ لیجئے کہ اگر حج کرنے کے بعد بھی انسان کی اخلاقی طور پر، روحانی طور پر، ایمانی طور پر اگر انسان کی تربیت نہیں ہوئی تو پھر اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ وہ شخص کامیاب ہوگا. اس لیے کہ آخری، جس طرح آپ نہیں کہتے جی یہ آخری اسٹیرائڈ، اینٹی بایوٹکس، یہ دوائیاں اب کھا لی ہیں، اب اس سے آگے کچھ نہیں، تو آخری گولی ہے، روحانیت کے نقطہ نظر سے آخری علاج ہے. تو مطاف کے اندر طواف ہو رہا ہے اور لوگ، بہرحال میں بات یہ کر رہا ہوں کہ نماز ہے، تو نماز کے اندر جو با اخلاق ہمیں بنایا گیا، با کردار بنایا گیا، تو لباس کے ساتھ
قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز میں یا ہر مسجد سے مراد بھی سجدہ گاہ، تم لباس ستر کو اختیار کرو۔ اس کے ساتھ ساتھ بااخلاق کون شخص ہے؟ وہ شخص ہے جو پاک اور صاف بھی ہے۔ نماز اس چیز کی اخلاقی، تمدنی اور سماجی تربیت فراہم کرتی ہے کہ ہمیں کس طرح روحانی بالیدگی کے لیے لازم ہے کہ ہم ظاہری لباس اس کو بھی کس طرح ہم نے اختیار کرنا ہے، اور کس طرح اس کو پاک اور صاف رکھنا ہے، کس طرح اپنے جسم کو پاک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر خاص طور پر صحابہ کے ایک طبقے کی تعریف فرمائی کہ یہ وہ لوگ ہیں فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ یہ وہ لوگ ہیں، ان میں ایسے لوگ ہیں کہ جو طہارت کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ طہارت کو پسند کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو باقی صحابہ نے کہا کہ طہارت کو تو ہم سارے پسند کرتے ہیں، یہ کون سے خاص لوگ ہیں؟ تو یہ اصل میں تذکرہ ہوا قباء کی بستی کے اندر رہنے والے لوگوں کا، جو طہارت کے اندر دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ سینسٹیو تھے، زیادہ حساس تھے۔ ویسے تو اگر آپ نے اینٹ روڑا استعمال کر لیا تو طہارت ہو گئی، لیکن وہ لوگ اس کے بعد پانی کی تلاش میں ہوتے تھے۔ مسئلہ ان لوگوں کا آپ کی نسبت مختلف ہے، آپ کے پڑوس میں تو نہریں بہہ رہی ہیں، آپ کو کیا پتا کہ پانی کی کیا قدر ہے۔ عربوں کے لیے تو پانی پینے کے لیے میسر نہیں تھا، طہارت کے لیے کہاں کہاں سے بیچارے اکٹھے کر کے تو وہ اعلیٰ درجے کی طہارت کے حصول کے لیے لگے ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کا خصوصی طور پر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ذکر فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو طہارت کو پسند کرتے ہیں، یعنی طہارت تو حاصل ہو چکی ہے لیکن وہ طہارت کو نقطہ کمال تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ ایسا مسلمان کہ جو اپنے آپ کو صاف رکھتا ہے، پاک رکھتا ہے، اپنے لباس کو پاک رکھتا ہے، ایسی طہارت دنیا میں کسی اور مذہب نے سکھائی نہیں ہے کہ ناک کے اندر بھی پانی ڈالنا ہے۔ یہ صرف اسلام نے یہ بات کی ہے کہ آپ نے ناک کے اندر پانی ڈالنا ہے، کلی کرنی ہے، پورے وضو کے فرائض، سنتیں، مستحبات سب کو ذرا ذہن میں لائیے تو کیسا مسلمان آپ کو، کیسا انسان آپ کو نظر آئے گا؟ مسلمان گندا ہو ہی نہیں سکتا، یہ ناممکن ہے کہ مسلمان گندا ہو، نہ روحانی طور پر نہ جسمانی طور پر۔ خیالات بھی پاکیزہ ہیں، لباس بھی پاکیزہ ہے اور جسم بھی پاکیزہ ہے۔ تو مسلمان ایسا بااخلاق اور با کردار کہ اگر وہ مسجد میں بھی آتا ہے تو اس کو ہدایت یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایسی چیز استعمال کر لی ہے، کوئی پیاز یا کوئی مولی یا کوئی اس طرح کی چیز، تو آپ پھر ساتھ میٹھا کھا کر آئیں، دانت صاف کر کے آئیں، پورا اہتمام کر کے آئیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی وجہ سے ساتھ والے کو اذیت ہو۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ کیسا مذہب ہے جس نے اس درجے دوسروں، اتنا بااخلاق بنانے والا مذہب، اتنا با کردار بنانے والا مذہب کہ آپ کی سانس سے بھی دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ سبحان اللہ، آپ کی سانس سے بھی دوسرے کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، آپ کے ہاتھ سے دوسرے کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، آپ کی زبان سے دوسرے کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہے میرا اور آپ کا دین، یہ ہے دین اسلام جو ہمیں اس درجے باوقار بناتا ہے، اس درجے ہمیں بااخلاق بناتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ صرف نماز کو اس نقطہ نظر سے دیکھیں کہ کس طرح وہ ہمارے اخلاق پر، ہمارے کردار پر، ہماری معاشرت پر کس طرح نماز جو ہے اس کا امپیکٹ ہوتا ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، دیکھیں یہ آپ کا آنا
نماز کے اوقات کا طے ہونا، میں بحیثیت استاد اکثر طالب علموں کے اس عذر کو قبول کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوتا کہ جی وہ لیٹ ہو گئے ہیں، جی اس وجہ سے لیٹ ہو گئے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ، اگر کوئی انسان نماز کا پابند ہے تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ رات لیٹ سوئے، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ صبح فجر کی نماز پڑھنی ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس آدمی کی زندگی کے اندر نظم و ضبط نہ ہو۔ دنیا میں سب سے بڑھ کر جس قوم کو نظم و ضبط سکھایا گیا ہے وہ مسلمان ہے۔ جس کو قانون کی پابندی سکھائی ہے، یہ نماز کا یہ وقت ہے، طلوع آفتاب کے بعد فجر نہیں ہونی، قضا ہو جائے گی۔ غروب آفتاب کے متصل بعد آپ مغرب کی نماز جتنی جلدی ہو ادا کیجیے، طلوع فجر سے پہلے عشاء ادا کرنی ہے۔ ظہر اور عصر کے اوقات طے ہیں، اگر دیر کرو گے تو مکروہ وقت شروع ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے 24 گھنٹے ہی پورے ٹائم ٹیبل اور نظم و ضبط کے ساتھ گزر رہے ہیں، ایک ایک لمحے کی قدردانی سکھائی جا رہی ہے ہمیں۔ ایسی قوم اپنا وقت فضول کاموں کے اندر کیسے ضائع کر سکتی ہے؟ ایسی قوم جو نظم و ضبط وہ سیکھ رہی ہے اس کو اپنی عملی زندگی میں نہ لے کر آئے تو نماز کہاں سے اس نے ادا کی ہے؟ آپ ذرا امام کی مخالفت کر کے ذرا دیکھیں، امام نے کہہ دیا اللہ اکبر، اب نیچے جانا ہوگا رکوع میں، سجدے میں، امام نے سلام پھیر دیا ہے، پابند ہو گئے ہم، امام کے ساتھ آپ پابند ہو گئے ہیں، مخالفت کریں گے بات ختم ہو جائے گی۔ سکھایا گیا کہ گھر کے اندر کسی کو بڑا تسلیم کرنے کے بعد کیسے اس کی بات کو فالو کرنا ہے، کسی کو اپنا رہبر رہنما اور مرشد ماننے کے بعد، کسی کو اپنا سربراہ مملکت ماننے کے بعد، کسی قانون پر آپ سائن کرنے کے بعد، اس آئین کو تسلیم کرنے کے بعد آپ آسانی کے ساتھ اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ اگر خلاف ورزی کریں گے تو آپ ان حدود سے نکل جائیں گے، اس دائرے سے نکل جائیں گے۔ ایسا نظم و ضبط، ایسی باوقار اور با مقصد زندگی اور ایسی تربیت کہ ہمارا پورا سماجی رویہ تبدیل ہو جائے، یہ چیز مسلمان کو نماز سکھاتی ہے۔ کیسے لیٹ ہو سکتا ہے بندہ؟ کاروبار کے اندر سب سے بڑی بات جو ہے وہ وقت ہوتا ہے، کہ آپ کا صحیح وقت پر سارے کام کرنا، چاہے آپ کی پروڈکشن ہو، سیل ہو، پرچیز ہو، جو کچھ بھی ہو۔ تو میں کہتا ہوں کہ اچھا کاروباری آدمی جو ہے وہ اچھا نمازی زیادہ اچھا کاروباری آدمی ہوگا، اس لیے کہ اس نے نماز سے اپنے پورے جو اپنا سماجی رویے ہیں اس کی تربیت اس نے نماز سے حاصل کر رکھی ہے۔ اس نے یہ سیکھ لیا ہے کہ میں اگر کسی کو اپنے میں سے بہتر آدمی کو آگے کر رہا ہوں مصلح کے لیے، تو اس نے یہ بات سیکھ لی ہے کہ زندگی میں ہمیشہ اپنے سے بہتر کو اپنے آگے کرنا ہے، چاہے وہ کاروبار ہو، چاہے وہ مسلح ہو، چاہے وہ ریاست ہو، سیاست ہو، حکومت ہو۔ اس نے یہ بات نماز سے ہی سمجھ لی ہے، نماز سے ہی اس نے یہ چیز سیکھ لی ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ ان ساری چیزوں کو دیکھیں کہ اوورآل نماز کس طرح ہمارے رویوں کو تبدیل کرتی ہے، ہمارے اخلاق، ہمارے کردار، ہمارا جو سوشل کنڈکٹ ہے اس کے اندر نماز کس طرح ہمیں بالکل تبدیل کر کے رکھ دیتی ہے۔ ایک آدمی فجر کی نماز پڑھنے کا پابند ہے تو انشاءاللہ تعالی سارے دن کے معمولات ٹھیک رہیں گے۔ جو آدمی عشاء کی نماز پڑھنے کا پابند ہے تو وہ صحیح وقت پر سوئے گا بھی، اٹھے گا بھی، اور دن بھر کے معمولات بھی اس کے ٹھیک رہیں گے۔ اس کا سماجی معاملہ بھی ٹھیک رہے گا، روحانی بھی ٹھیک رہے گا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے بارے میں ایک جگہ فرماتے ہیں، جب وہ یورپ اور مغرب کے سفر پر تھے
اور وہاں کی تہذیب تمدن کا مطالعہ کر رہے تھے، تعلیم حاصل کر رہے تھے، تو اپنے ان معمولات کو جس کی تربیت وہ اپنے گھر سے لے کر نکلے تھے، اپنی والدہ سے، اپنے والد سے، اپنے معاشرے سے، وہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ زمستانی ہواؤں میں تھی گرچہ شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے لندن میں بھی مجھ سے آداب سحر خیزی۔ اس لیے کہ اٹھنے کی عادت تھی، اس لیے کہ پتہ ہے کہ کب سونا ہے، کب جاگنا ہے، اور کیسے معمولات انجام دینے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ میں نے انفرادی باتیں کی، اگر آپ نماز کا جو اجتماعی امپیکٹ ہے ہمارے سماج پر، یعنی ہمارے اجتماعی نظم پر، اس کا بھی اگر آپ اس پہلو سے جائزہ لیں گے تو ایک نہیں 20 چیزیں آپ کو ملیں گی کہ ایک مسلمان کس طرح اجتماعی ماحول کے اندر، جس طرح آپ لوگ بیٹھے ہیں تو سارے برابر ہو گئے، مسجد سے باہر نکلنے کے بعد یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان آپس میں برابر نہ رہیں؟ اگر نماز پڑھی ہے تو پھر ذات برادری تعارف کے لیے چلو ٹھیک ہے، اس حد تک ٹھیک، قابل برداشت، لیکن اعلیٰ اور ادنا اس بنیاد، ابھی تو پڑھ کے نکلے ہیں نماز، ابھی تو یہ چیز سیکھ کے نکلے ہیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ بندہ رہا نہ بندہ نواز، سب برابر ہو گئے، کوئی بادشاہ اور کوئی اعلیٰ اور کوئی ادنا نہیں ہے۔ ابھی یہی چیز تو ہم نے یہاں سیکھی ہے، مسجد کے دروازے کے اندر اسلام پھینک کر چلے گئے، ساری اخلاقیات ادھر ہی چھوڑ کر چلے گئے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ایسی نماز ہے تو پھر ہمیں اپنی نماز پر دوبارہ غور کرنا چاہیے، پھر نماز کے فلسفے کو دوبارہ دریافت کرنا چاہیے، نماز کی حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اس کا ہماری روح پر کیا امپیکٹ ہے اور کیا ہونا چاہیے، اور ہمارے رویوں پر اس کے اثرات کیا ہونے چاہیے۔ اگر ہمارے رویے تبدیل نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز تو اتنی بڑی اخلاقی تربیت فراہم کرتی ہے کہ یہ لوگوں کے لیے منکرات کی راہ میں، فحشاء کی راہ میں رکاوٹ بن کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ نماز بندہ مومن کو ہمیشہ ہدایت کی طرف، نیکی کی طرف لے کر جانے والی ہے۔ اسی لیے یہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ کفر اور اسلام کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز ہے۔ ایسا عمل ہے، ایسا جامع عمل ہے جو ہماری انفرادی زندگی اور ہماری اجتماعی زندگی دونوں کو با اخلاق اور با کردار بناتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔